السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إجلالا وإكراما في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل لحظة ونفس بعدد كل أمر. آگاہ ہو جاؤ، گوش پر آواز ہو جاؤ. بے شک جو اولیاء اللہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں. حاضرین کرام، جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کا ایک آسان سا ترجمہ اپنے سماعت کو. گیارہویں شریف کی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ. آج کے دن کو نسبت حاصل ہے 11ویں والے پیر پیرا نبی غوث اعظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ اللہ سے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. سرکار کو خاتم النبیین بنایا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والے قیامت جب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں تو کار نبوت کو آگے بڑھانا ہے. لوگوں کی صلاح و فلاح کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر سوار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ ایسے لوگوں سے تو وسیلہ پیدا کیے جاتے جو اس کام کو جانشینان نبوت کے طور پر ادا کرتے، نبیوں کے جانشین مطلب اس کام کو پورا کرتے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد اس امت میں اولیاء کرام کو پیدا کیا. یہ اولیاء کرام ہر زمانے میں، ہر علاقے میں قیامت تک موجود رہیں گے. ہمارے پاس بھی جہاں زمین میں آرام فرمانے والے اولیاء کرام مشہور و معروف ہیں، وہیں بہت سارے اولیاء کرام روئے زمین پر بھی موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہیں ان کو دیکھ نہیں پاتی، ان کو ہم سمجھ نہیں پاتے، ان کو ہم پہچان نہیں پاتے. اسی لیے حضرت شیخ عبدالعباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
کہ خدا کی پہچان آسان ہے، ولی کی پہچان مشکل ہے۔ خدا کی پہچان آسان، ولی کی پہچان مشکل، اس لیے کہ خدا کی پہچان کروانے کے لیے ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو مکان و مکانیات سے پاک ہے، جو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، زمانہ اور زمانیات سے پاک ہے، حدود و قیود سے پاک ہے۔ مگر اولیاء کے معاملے میں بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ اولیاء ہمارے ہی طرح نظر آنے والے ہوتے ہیں، ہمارے ہی طرح دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھ، دو کان رکھنے والے ہوتے ہیں، ہمارے ہی جیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ہی جیسے کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو جو کہ ہمارے اندر رہتے ہیں، اس لیے ان کا پہچاننا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ نبوت کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کو اعلان نبوت کرنا فرض تھا، ضروری تھا۔ نبی پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں، مگر اولیاء پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے ولی ہونے کا اعلان کریں، اس لیے اولیاء کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھیں، بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام ہر زمانے میں قیامت تک ہر علاقے میں موجود رہیں گے، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان اولیاء کرام کا جو مرکزی مقام ہے، صدر مقام ہے، وہ ملک شام ہے، اور وہاں 40 ابدال ہمیشہ ہر زمانے میں رہتے ہیں، اور جب کبھی ان ابدال میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نیچے کے درجے کے لوگوں میں سے کسی ایک کو ترقی دے کر ان 40 کی تعداد کو پوری برقرار رکھتا ہے۔ وہ 40 کی تعداد کبھی کم نہیں ہوتی، ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ تو یہ اولیاء کرام ہیں کہ ان کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت کے راستے پر چلانے کا انتظام فرمایا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب رہا یہ ذہن میں رکھے کہ ولایت کی دو تعریفیں کی گئی ہیں، ایک ہوتی ہے ولایت وہابی اور ایک ہوتی ہے ولایت قصبی۔ ولایت وہابی جو ہوتی ہے، وہابا یہابو اللہ کا ایک نام ہے، وہاب۔ وہاب کا معنی ہے بہت عطا فرمانے والا، بہت دینے والا۔ تو ولایت وہابی کا معنی ہے عطا کی ہوئی ولایت، دی ہوئی ولایت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی سبب کے بغیر ولایت عطا فرما دے تو وہ ولایت وہابی۔ اور ولایت قصبی کیا ہے؟ ولایت قصبی یہ ہے کہ بندہ ریاضت و مجاہدہ کرے، شریعت اسلام کی پابندی کرے، احکام اسلام کی پابندی کرے، اور اس سے ہٹ کے زیادہ سے زیادہ نوافل کی پابندی کرے مختلف عبادتوں میں۔ تو مختلف ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے سے بندہ ترقی کر کے جو ولایت کے مقام پہ پہنچتا ہے اس کو کہتے ہیں ولایت قصبی۔ قصب کا معنی ہے کمانا، محنت کر، محنت کر کے جو ولایت حاصل ہوتی ہے وہ ہے ولایت قصبی۔ تو دنیا میں قصبی ولایت والے بھی حضرات موجود ہیں، اور وہابی ولایت والے نفوذ قدسیہ بھی موجود ہیں۔ تو ان اولیاء کرام میں جو سب سے بڑے ولی ہیں وہ سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان ہیں، جو مادرزاد ولی ہیں، جنہیں ولایت وہابی عطا ہوئی۔ ولایت وہابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کی ولایت عطا فرما دی، ولایت عطا فرما دی۔ ماں پیٹ سے ولی، نتیجہ کیا ہے؟ آپ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتے ہیں، مشہور واقعات ہیں، میں اس کی بس اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ بندہ جب مکلف ہوتا ہے تب کہیں جا کے روزہ فرض ہوتا ہے۔ 12 سال کی عمر تقریباً ہوتی ہے تب جا کے روزہ فرض ہوتا ہے، مگر حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر بچپن ہی سے روزہ رکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور مادرزاد ولی ہوں، ماں پیٹ سے ولایت لے کر آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب آپ سے بعد میں پوچھا گیا
کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 10 سال کا تھا، مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو میں جب جاتا تھا مدرسے میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ بناؤ، کوئی بولنے والے نظر نہیں آتے تھے، جبھی مجھے پتا چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا ولی ہوں۔ اچھا، اب اللہ کا ولی ہونا آپ کو معلوم ہو گیا، معلوم ہونے کے باوجود کیا آپ نے کبھی کوئی خلاف شریعت کام کیا؟ ہرگز نہیں۔ یہاں ذہن رکھیں بنیادی طور پر ولی جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے بہت پابند ہوتے ہیں۔ ولی بخاری شریف کی جو مشہور حدیث ہے اس کی طرف بھی میں اشارہ کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ فرائض کی پابندی کرنے لگتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کر کے بندہ مجھ سے مسلسل قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب مسلسل نوافل کی کثرت کرتا ہے اور مجھ سے مسلسل قریب ہوتا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اور اگر وہ کسی معاملے میں مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے ولی سے دشمنی کرتا تو اس سے پتہ چلا، یہ جملے سے پتہ چلا کہ ولی سے محبت کرنا خدا کے محبت کی دلیل ہے، اور ولی سے دشمنی کرنا خدا سے دشمنی اور خدا سے اعلان جنگ کی دلیل ہے۔ تو اولیاء کرام سے محبت ہونی چاہیے۔ مگر ولی بنتا کیسے؟ نمازوں کی پابندی، شریعت کی پابندی۔ شریعت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود نہیں ہے۔ شریعت کے احکام آپ جانتے ہیں کہ بندوں کے حقوق سے بھی متعلق ہے۔ آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے رشتہ دار جو بھی ہیں، جن کے جو حقوق بنتے ہیں، اگر آپ کے والدین موجود ہیں تو والدین کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بیوی بچے موجود ہیں تو بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ کے جو بھائی بہن ہیں ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ دار تو رشتہ دار، پڑوسیوں کے بارے میں بھی اسلام میں اتنی اہمیت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنا وصیت کرتے رہے، اتنی نصیحت کرتے رہے، مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ نہ دیں، وراثت میں بھی پڑوسی کو حصہ نہ دیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق تک بتائے گئے ہیں۔ یہ سب اسلامی احکام ہیں۔ ان اسلامی احکام پر جو عمل کرتا ہے اور اس میں حد سے زیادہ آگے بڑھتا ہے نیکیاں کرنے میں، تو پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ ولایت کسبی ہے۔ ولایت کسبی سے بھی جس کو ولایت ملتی ہے وہ ایسے بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے من عادی لی ولیا فقد عاذرتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں جب ولایت کسبی یعنی محنت کر کے، ریاضت و مجاہدہ کر کے ولایت پانے والوں کی ولایت کا یہ مقام ہے کہ ان سے دشمنی اللہ سے اعلان جنگ ہے، تو اب جو ولایت وہابی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ولایت عطا فرما دی، بغیر کسب کے، بغیر محنت کے، بغیر ریاضت و مجاہدے کے، اب ان کی ولایت کا کیا شان، کیا مقام ہوگا، ان کی ولایت کی کیا شان ہوگی۔ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر ولایت وہابی میں بھی تمام اولیاء کے سردار، تمام اولیاء کے سردار، تمام اولیاء کے سردار جتنے بڑے ولی ہیں مگر کبھی انہوں نے خلاف شریعت کو یہ کام نہیں کیا۔ ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں، 1 سال تک رہا، 1 سال تک رہ کر واپس جانے لگا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ واپس جا رہا ہے، اس دوران میں اس نے کبھی حضرت پیران پیر سے کوئی سوال نہیں کیا۔ حضرت پیران پیر نے اس سے پوچھا کیا بات ہے بابا، تم آئے میرے پاس رہے، 1 سال تک رہے اور واپس جا رہے ہو، تم نے اس دوران میں کبھی کچھ پوچھا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت کیا کہوں، میں نے آپ کا بہت چرچا سنا تھا، آپ کی بہت شہرت سنی تھی، آپ سے کچھ اقتصاد میں فیض کرنے کے لیے آیا تھا، 1 سال آپ کے ساتھ رہا مگر مایوس ہو کے جا رہا ہوں، مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت پیران پیر علیہ رحمۃ و جذبات نے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، کیوں مایوسی ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا بڑا شہرت سنا تھا مگر اس دوران میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی،
میں نے اپنی کوئی کرامت نہیں، حالانکہ حضرت پیران پیر کی جو کرامتیں ہیں بے حد و شمار ہیں، بے حد و شمار، بے شمار کرامتیں، بے شمار کرامتیں، حتیٰ کہ آپ کے سوانح نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے معجزات انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ہیں، ایسے ہی پیران پیر کی کرامتیں بھی اولیاء کرام میں سب سے زیادہ ہیں۔ آپ کی کرامتیں اتنی زیادہ ہونے کے باوجود 1 سال کا عرصہ گزرا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت پیران پیر علیہ رحمت و رضوان نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی مجھے اس عرصے میں کوئی فرض چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کبھی میں نے کوئی فرض نماز چھوڑی ہو، کوئی فرض روزہ چھوڑا ہو، کوئی فرض عبادت میں نے چھوڑی ہو، کیا تم نے دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کبھی آپ کو کوئی فرض چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم نے کبھی مجھے کوئی واجب یا سنت چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، واجب اور سنت بھی آپ ادا کرتے رہے۔ پوچھا کیا کبھی کوئی نفل مجھ سے چھوٹا ہے؟ کہا کہ نہیں، نوافل بھی آپ کثرت سے ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت پیران پیر علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ کرامت صرف ہوا میں اڑنے کا نام نہیں، کرامت صرف پانی پہ چلنے کا نام نہیں، کرامت شریعت پہ استقامت کا نام، شریعت پہ مضبوطی سے عمل کرنے کا نام۔ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت و رضوان اتنے بڑے صاحب کرامت ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہمارا بڑا رویہ یہ ہے کہ ہم محبت پر تو دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ آج ہم سے نمازیں چھوڑتی ہیں، روزے چھوڑتے ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج یہ جو حقوق اللہ ہیں یہ اللہ کے معاف کرنے سے معاف بھی ہو سکتے ہیں، مگر بندوں کے حقوق میں بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، بیوی بچوں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، پڑوسیوں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے۔ اگر اولیاء اللہ سے ہماری محبت کا دعویٰ صحیح ہے تو ہماری زندگی میں بھی ایک انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انقلاب پیدا کر کے جب واقعی طور پر ہم اولیاء کرام سے محبت کا عملی ثبوت پیش کریں گے تو یاد رکھیں آپ بھی محبوبان الہی میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، فقال، اللہ فرماتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحببہ، اے جبریل تم بھی ان سے محبت، فیحبہ جبریل علیہ السلام، تو اس بندے سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبونہ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، حضرت جبریل محبت کرنے کے بعد آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو پورے آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے، پھیلا دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بٹھا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے برخلاف ان اللہ تعالی اذا ابغض عبدا دعا جبریل علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی کرتا ہے، محبت کا الٹا، کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، فیقول، اللہ فرماتا ہے کہ انی ابغض فلانا فابغضہ، اے جبریل میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں، فلاں کو ناپسند کرتا، تم بھی اسے ناپسند کرو،
فَيُعْلِنُهُ جِبْرَائِیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. پھر ثم ينادی فی اہل السماء، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتا ہے، فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہے، تم بھی اسے ناپسند کرو. فَيُبْغِضُونَهُ، پھر تمام آسمان والے اس بندے کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کے بعد اس کی ناپسندیدگی کو زمین میں بھی پھیلا دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی ناپسندیدگی ڈال دی جاتی ہے. تو اللہ کے محبوب بننا، محبوب بننے کے لیے محبوبوں کے قریب ہونا. قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا. نقش قدم پر چلنے کی، یہی سے ایک اور بات معلوم ہوئی اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ اللہ کبھی ہندوستان آئے، کبھی اس علاقے میں آئے، کبھی گلبرگہ آئے. اگر گلبرگہ میں بھی ان کے چاہنے والے، زمین کے مختلف علاقوں میں ان سے محبت کرنے والے. یہ محبت کس بنیاد پر؟ یہاں والوں نے انہیں دیکھا تو نہیں، وہ یہاں آئے تو نہیں، پھر یہ محبت کس بنیاد پر؟ جو شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ محبت ندائے جبریلی کا طفیل، حضرت جبریل نے جو ندا، حضرت جبریل کے اعلان کے ذریعے سے جو زمین میں ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا، یہی محبت ہے کہ ہم پیران پیر کو دیکھے نہیں ہیں مگر ان سے محبت کرتے ہیں. اولیاء اکرام کو ہم دیکھتے نہیں مگر ان سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اولیاء اکرام زمین کے کسی بھی علاقے میں رہنے والے ہیں. تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، اور ایسے ولی ہیں جن کو ولایت وہابی عطا ہوئی. اور اللہ کے اولیاء کی شان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الا سنو، آگاہ ہو جاؤ، بالکل توجہ کے ساتھ سنو. بے توجہی سے سنی جانے والی یہ بات نہیں ہے، غور سے سنو. اِنَّا، بے شک، یہ بات یہی ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ خوف تو ان سے زیادہ کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا. اولیاء کرام بڑے خوف والے، خوف ہے تبھی تو عبادتوں پہ عبادتیں کر رہے ہیں، کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے. پھر اللہ نے لا خوف علیہم کیوں فرمایا کہ ان پر کوئی خوف نہیں؟ مطلب یہ ہوا حدیث پاک کی روشنی میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے. وہ کون ہوں گے؟ یہ اولیاء کرام، جن نورانی منبروں پر جلوہ فکر ہوں گے. ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. کب؟ جبکہ سب خوف میں پڑے ہوئے. انبیاء کو بھی خوف لگا ہوگا امتیوں کا کہ میری امت کا کیا ہوگا. نبیوں کو اپنے لیے کوئی خوف نہیں، امتیوں کے لیے خوف ہوگا. مگر اولیاء کرام کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، بے خوف آرام سے تبارک و تعالیٰ کے انعام پہ وہ بیٹھے ہوئے. تو اللہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء کرام پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ یہ رنجیدہ ہوتے ہیں. کون ہیں اولیاء کرام؟ تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں، تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اچھا، اب یہاں ایک بات یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اولیاء کے بے خوف ہونے کی دلیل کیا ہے. اللہ نے فرما دیا اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ اللہ کے ولی. بات سمجھ میں آ گئی؟
جو اللہ کا ولی ہو اسے کسی قسم کا خوف کیسے ہو سکتا؟ کسی بڑے آفیسر سے آپ کی دوستی ہو تو آپ کا خوف ہو جاتا ہے، ایک فطری بات۔ حاکم وقت سے آپ کی دوستی ہو جائے تو آپ سب سے بے فکر ہو جاتے ہیں، کسی کا خوف آپ کو نہیں ہو۔ وہ تو احکم الحاکمین، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، جب اس کی قربت حاصل ہو جائے، جب اس کی ولایت حاصل ہو جائے، جب اس کی دوستی، ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے قریب، ولی اللہ کا معنی اللہ کا قریب، ولی اللہ کا معنی اللہ کا دوست۔ تو جو اللہ کا دوست ہوگا، جو اللہ کے قریب ہوگا، اسے کسی قسم کا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے درمیان رکھ کر انہیں بے خوف کر دیا، اور ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں پاتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر ایمان والے کی تعظیم کرو، ہر ایمان والے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی ایمان والوں میں اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، اور اگر تم کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو نادانستہ طور پر کہیں کسی ولی کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ہر ایک کے ساتھ تعظیم اور تکریم کا معاملہ کرو۔ تم جیسا دوسروں کے ساتھ محبت اور تعظیم اور تکریم کا معاملہ کرو گے، ویسے ہی تمہارا بھی دنیا میں عزت، تمہاری بھی تعظیم کی جائے گی، تمہارے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کیا جائے گا، اور فائدہ یہ ہوگا کہ تم اولیاء کی توہین سے بچ جاؤ گے، اور اولیاء کی توہین سے بچنے میں تمہارے لیے عافیت ہے، آرام ہے، کامیابی ہے، اور ان سے دشمنی ہے گویا اللہ سے دشمنی ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور آخری ایک حدیث اور سناتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ملک شام میں ہر زمانے میں 40 ابدال کے موجود ہونے کا ذکر فرمایا، 40 اولیاء ہر زمانے میں ملک شام میں موجود ہوتے ہیں، ان کا جہاں ذکر فرمایا وہیں یہ بھی فرمایا کہ انہی کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور تم کو رزق بھی دیا جاتا ہے، بارشیں بھی برسائی جاتی ہیں۔ ان اولیاء کرام کے سبب، اولیاء کرام کے سبب ہی دنیا کا نظام قائم ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں، تو یہ نقصان اٹھانا ہو سکتا تھا کہ اور بھی بڑھ جاتا۔ یہ اولیاء کرام کا وجود ہے کہ ان کی مدد کے ذریعے سے یہ نقصان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دعا یہ کر سکتے ہیں کہ الہ العالمین فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، میرے جو اولیاء دنیا میں تکمیلی نظام کی تکمیل کے لیے موجود ہیں، ان اولیاء کے مدد کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، دشمنوں کو ذلیل اور رسوا فرما دے، اور اسلامی شعائر کو مسلمانوں کے لیے ظالموں سے آزاد فرما دے۔ الہ العالمین کرم فرما، عزت کی، اسلام کی صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت ہمارا مقدر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔